کہ حرمین شریفین میں حاضری دینے والے زائرین کی جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح، یہ آج کا عنوان خطبہ ہے جمعۃ المبارک کا، کہ ہمارے لوگ جو جاتے ہیں حرم شریف میں، حرم کعبہ میں، حرم مدینہ میں، تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے وہ پنجابی کا ایک محاورہ دہرایا تھا کہ کچھ شہر دے لوکی ظالم سن، کچھ مینوں بھی مرن دا شوق سی۔ وہ کچھ تو حرم شریف کی انتظامیہ سختی کرتی ہے اور کچھ اپنے آپ پر ہم لوگ سختیاں کرتے ہیں، بے راہ رو ہو کر، بے ہنگم چل کر۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں نے برکت کے لیے آیت مبارکہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے، عام زبان میں ہم جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، حرم شریف وچ دو بابے بیٹھے سن تے ایک دوجے نوں پیاندا سی جمعہ پڑھن کتے مسیتے نہ چلیے، تو وہ پہ آکھے بھی او اے کیے اے تے اللہ دا گھر ہے، کتے مسیتے چل یار، جا جمعے والے دن مطاف وچ بیٹھ۔ وہ کہے یار اتھے مسیت ہی کوئی نہیں، جمعہ کتے پڑھنا ہے، چل اٹھ کتے مسیتے چلیے۔ تو وہ کہندا تے اتھے بیٹھے، آکھے نہیں یہ مسیت کدوں ہے تے اللہ دا گھر۔ سبحان اللہ، پاکستانی بابے، قربان جاواں تہاڈی سادگی تو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے کہ مبارکن، یہ گھر بڑی برکتوں والا ہے، اس کا ایک ایک انچ، ایک ایک ذرہ برکتوں سے معمور ہے۔ ہدی للعالمین، یہ گھر صرف مومنوں کے لیے نہیں یا متقین کے لیے نہیں، یہ سارے جہان کے انسانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس گھر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری رحمت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ہمارے فضل کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مقام ابراہیم، جہاں میرے پیارے نبی خلیل اللہ نے قدم لگائے ہیں، 4000 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ان قدموں کے نشان باقی ہیں۔ تم ان کے پیچھے ہو کر ادب سے گردن جھکاؤ، ہم تمہاری عبادات قبول فرمائیں۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں آ گیا اسے امن ہے۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کو دیکھ لیا میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ ضمناً میں عرض کرتا ہوں کہ کیا آپ میں سے کسی نے رسول اللہ کی قبر کو دیکھا ہے؟ بتاؤ۔ تو حدیث میں تو آیا، اہل محبت بھی بیٹھے ہیں، مجھے نظر بھی آ رہے ہیں، بڑی محبتوں والے دوست تشریف فرمائیں۔ بھئی حدیث میں ہے کہ جس نے میری قبر کو دیکھا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ تو اب ہم تو جاتے ہیں تو ہمیں تو قبر نظر نہیں آتی، وہ جالی مبارک دیکھتے ہیں، گنبد خضرا دیکھتے ہیں، وہ مبارک حجرہ دیکھتے ہیں جہاں حضور آرام فرما ہے، تو قبر تک تو ہماری نگاہ ہی نہیں پہنچتی، اب تو وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ جو آپ داتا صاحب حاضری دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں داتا صاحب کے قدموں میں حاضر ہوا تھا، میں وہاں حاضری دے کے آیا ہوں، تو اب وہ جو بنا ہوا ہے حجرہ مبارک جس کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، چادریں ڈالتے ہیں، یہ تو داتا صاحب کی قبر بھی نہیں ہے، یہ تو قبر نہیں ہے۔ داتا صاحب کی قبر تو نیچے تہہ خانے میں ہے، وہاں تک اب وہ کسی کو جانے ہی نہیں دیتے، تو پھر آپ کہتے ہیں میں تو جی داتا صاحب کی قبر پر گیا تھا۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو اوپر بنا ہوا ہے بڑا خوبصورت سارا مال، یہ تو قبر کا نشان ہے، قبر نہیں ہے۔ داتا صاحب کی قبر تو پتہ نہیں کتنی گہرائی میں ہے، اور وہاں تو آپ کسی کو جانے نہیں دیتے، راستے بند ہیں۔
ٹھیک ہے نا، لینٹر کے اوپر تو نہیں نا قبر ہوتی ہے، تو لینٹر ڈلا ہوا ہے۔ تو جیسے یہاں آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں داتا صاحب کے پاس گیا، جب ہم مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں تو جب گنبد خضرا اور جالی پاک نظر آتی ہے تو سمجھو تم نے قبر رسول کا دیدار کر لیا ہے، اور وہ شفاعت ہو گئی، حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ پیر صاحب نے، گولڑے شریف والے نے یہ سب ترجمانی کر دی ہے۔ شرم اسیاں سے تیرے سامنے آیا نہیں جاتا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ جب حضور کے شہر میں آ گئے تو سرکار کے قدموں میں حاضری ہو گئی اور شفاعت کا مجدہ جاں فضا تمہیں نصیب ہو گیا۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے بھی جانا ہے، جتنے اب آپ بیٹھے ہیں، مدینہ شریف میں آپ نے جانا ہے، ہاں مکہ شریف میں آپ نے جانا ہے، کچھ جا کے کچھ ہو آئے ہیں، کچھ نے پھر جانا ہے، کچھ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو چونکہ تازہ حاضری میں نے کئی چیزیں دیکھی ہیں، جب عام مسلمان بھائی جاتے ہیں تو وہ اور نظر سے دیکھتے ہیں، جب ہم جیسا کوئی دین کا طالب علم جاتا ہے تو پھر وہ حرم شریف کو اور نظر سے دیکھتا ہے۔ جی تو میں نے کئی حوالوں سے، یعنی عبادت، اصل مقصد عبادت تھا، لیکن ضمناً کو چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ حرم شریف میں، حرم کعبہ کی بات کرتا ہوں، جو وہاں ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جب آپ حرم شریف میں جاتے ہیں، بیت اللہ شریف میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ طواف گول دائرے میں ہوتا ہے، تو مختلف دروازوں سے لوگ جاتے ہیں۔ اس وقت زیادہ تر انہوں نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، باب فہد 79 نمبر، یہاں سے سب لوگ جا رہے ہیں، یا صفا مروہ کی طرف سے کچھ لوگ ادھر سے آتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ طواف ہو رہا ہے، اب ہمارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ظاہر ہے جہاں سے یہ اس کونے میں لگا ہوا ہے حجر اسود، وہاں سے طواف شروع ہوگا اس طرح۔ اب یہ جو مغرب کی طرف سے جاتے ہیں تو چاہیے یہ کہ طواف جدھر جا رہا ہے آپ اس میں شامل ہو جائیں، جب شروع کرنے والی جگہ حجر اسود آئے تو وہاں سے آپ اپنا طواف شروع کر دیں۔ اب یہ ہمارے لوگ کرتے کیا ہے کہ یہ ادھر سے چلو یہ رکن یمانی کی طرف سے داخل ہوتے ہیں، تو پھر یہ جناب اس کو چیرتے ہیں طواف کو، سب لوگ اس طرف جا رہے ہیں، یہ آگے سے صاحب آ رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، خود بھی تکلیف میں ہیں اور جو طواف کر رہے ہیں ان کو بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بھلے آپ کو کافی چکر کاٹنا پڑے بھائی جان، آپ ایسا کریں کہ مثلاً یہ خانہ کعبہ کا دروازے کے ساتھ حتیم والی جگہ ہے، یا مقام ابراہیم والی جگہ سے آپ داخل ہوئے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ ساتھ ہی ہے تو میں ادھر سے جاؤں، کتنے لوگوں کو آپ تکلیف دیں گے؟ لوگ اس طرف جا رہے ہیں، آپ آگے سے کراس کر کے آنا چاہتے ہیں، خود بھی تکلیف۔ اچھا کئی لوگوں کے جتھے ہوتے ہیں، ساتھ میں کچھ خواتین ہیں، ماں بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کچھ افراد ہیں جو ہم نے دیکھا، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم 15-16 افراد جتنے ہیں ہم طواف والی جگہ پر حجر اسود کے سامنے پہنچیں، لیکن وہ کراس کر کے آ رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، آپ اپنے آپ کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، آپ کا احرام کی اوپر والی چادر بھی کھلے گی، اور جو لوگ سیدھا طواف کر رہے ہیں آپ ان کو بھی تکلیف دیں گے۔ بھائی آپ شامل ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہاں تو جتنے قدم آپ زیادہ چلیں گے، اگرچہ وہ طواف آپ کا آدھا چکر آپ نے جو کاٹا ہے حجر اسود کے سامنے جانے کے لیے، وہ اس طواف میں شامل نہیں، لیکن وہ ضائع نہیں جائے گا، آپ کے ہر اٹھائے ہوئے قدم پر اللہ تعالیٰ لاکھوں رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ غلطی نہ کریں بھائی، آپ چیرنے والی غلطی نہ کریں، جیسے طواف جدھر سے آ رہا ہے ادھر ہی آپ وہاں پہنچیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ حجر اسود ابھی کافی دور ہوتا ہے تو لوگ دور سے ہی اللہ اکبر شروع کر دیتے ہیں، جہاں سے رکنے یمانی سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ دعا پڑھنے کا حکم ہے، وہیں سے ہاتھ کھڑے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی گرین لائٹ سامنے لگی ہوئی ہے حجر اسود کے کونے کے مطاف کے آخر میں، تو وہ دے رہی ہے، پتہ دے رہی ہے کہ اس کے سامنے حجر اسود ہے۔ اچھا پھر جو چومنے کا ہے، جو ارشاد فرمایا گیا
وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو یہاں سے چومیں، حجر اسود چہرے کے سامنے ہاتھ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یہاں سے، یہ موٹی جگہ جو ہے ادھر سے چومیں۔ تو لوگ اوپر سے انگلیاں چوم لیتے ہیں، کوئی چومے بغیر ہی آنکھوں پہ رکھ کے تو آگے چلے جاتے ہیں۔ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ چہرے کے برابر دونوں ہاتھ لائیں، بسم اللہ اللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھیں، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یہاں سے چوم لیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب آپ نے سیدھا حجر اسود کو ہاتھ کر کے چوم لیا تو زبان مصطفیٰ کے مطابق آپ نے حجر اسود کو بوسہ دے لیا جی۔ تو ہمیں یعنی صبر کرنا چاہیے۔ تیسری بات، اللہ اکبر، حجر اسود کا جو خالص حجر اسود کا بوسہ ہی لینا چاہتے ہیں تو ظلم کیا کرتے ہیں ہم لوگ جانے والے۔ یار مجھے یہ بتاؤ، یہاں آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے وضو والی جوتی پہنی ہے یا کوئی اور آپ پہن کے آئے ہیں، تو جب آپ گئے تو وہ وہاں پڑی ہے، نہیں کوئی اٹھا کے لے گیا، تو وضو والی چپل آپ کی کتنے کی ہوگی؟ 300 کی ہوگی، 400 کی ہوگی، 500 کی ہوگی۔ یار مجھے یہ بتاؤ، عمرہ شریف پر اس وقت جو جا رہے ہیں دوست، درمیانہ سمے حساب بتاتا ہوں، 5 لاکھ روپے کم و بیش، ٹھیک ہے؟ وہ 3 لاکھ کے آس پاس تو دینے ہوتے ہیں نا ایجنٹ کو، تو کچھ جیب میں بھی ڈال کے جانے ہوتے ہیں۔ 5-5.5 لاکھ روپے ایک بندے کا خرچہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یار، یہ 5.5 لاکھ روپے آپ نے لگائے، کاروبار آپ نے بند کیا، اتنا رقم آپ نے خرچ کی۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ نے کام روکا، یا چلو پیچھے کام چل رہا ہے، آپ گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں عبادت کے لیے۔ اب حجر اسود کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ ان الحجر یمین اللہ یصافح بہ عبادہ، حضور نے فرمایا حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، اللہ اس سے بندوں سے مصافحہ فرماتا ہے۔ کئی بندوں نے اب بھی سبحان اللہ نہیں بولا، بولیے۔ اللہ تعالیٰ حجر اسود کے ذریعے بندوں سے مصافحہ فرماتا ہے۔ یہ جو چومنا ہے، ہم اس کے اوپر لب رکھتے ہیں تو مصافحہ ہے۔ یہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے تو یہ سفید تھا، چمکدار، سورج کی طرح چمکتا تھا، اس کی شعاعیں جاتی تھیں 20-25 میل تک اس کی شعاعیں جاتی تھیں، جس کو اب حرم کہتے ہیں نا، حدود حرم، وہ اسی وجہ سے بنا کہ جہاں جہاں تک اس کی چمک گئی وہاں وہاں تک حرم قرار دیا گیا۔ تو وہ 20-25 میل تک ہے۔ پھر جب ہم لب رکھتے ہیں اس کے اوپر تو گناہ کا اثر چونکہ سیاہ ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے، تفصیل کا وقت نہیں، جب ہم لب رکھتے ہیں تو یہ ہمارے گناہ چوس لیتا ہے، اس لیے گناہ کو چوس چوس کر یہ کالا ہو گیا ہے۔ عربی میں اس کو اس لیے اسود کہتے ہیں، حجر اسود کالا پتھر، یہ کالا نہیں تھا، یہ ابیض تھا، چمکدار تھا۔ اچھا تو مجھے بتاؤ، اچھا پھر حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، یہ تلاش کرے گا چومنے والوں کو، زبان سے بولے گا، شفاعت کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ یار، یہ جو تم نے حجر اسود کے بوسے کے وقت ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوتا ہے، اس کا فلسفہ مجھے سمجھا دو ذرا۔ آپ کی جوتی غلاف کعبہ کو صاف کر رہی ہوتی ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں۔ وہ جو چپل جوتی وضو والی 250 300 400 کی آپ یہاں سے لے گئے ہیں، ایک ہاتھ میں وہ آپ نے وہ پکڑی ہوئی ہے، اور وہاں بندے کو اپنی سانس لینا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں آپ جوتا رگڑ رہے ہیں حجر اسود کے اوپر، دھکے لگ رہے ہیں غلاف کعبہ کے ساتھ۔ یار آپ کو اتنی، ہمیں ہمارے بھائیوں کو، مسلمانوں کو، جانے والوں کو تمیز نہیں ہے کہ یہ جوتا کہیں باہر رکھیں
کسی شاپر میں ڈال کر، تھیلے میں ڈال کر اچھا جب آپ نے بوسہ نہیں لینا تو آج کل وہ پیچھے ڈال لیتے ہیں بیگ کی طرح، تو وہاں ڈال لیں۔ جب بوسہ لینا ہے تو بھئی اس کو کسی اپنے دوسرے ساتھی کے سپرد کر دیں، باہر کہیں رکھیں تو پڑی رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ وہ کوئی اٹھا کے لے گیا، یار پاکستانی 300 روپے کے جوتے کے لیے آپ حرم کعبہ کی بے ادبی کر رہے ہیں، اور ایک ہاتھ میں موبائل کی لعنت ہے، لائیو چلا رہے ہیں اور ساتھ میں بول رہے ہیں یہ دیکھو میں حجر اسود کے اوپر پہنچ گیا ہوں، ایک ہاتھ میں جوتا بھی دکھا رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ کریں، آنکھوں سے آنسو بہائیں کہ بوسہ نصیب ہوا، لائیو کال بھی چل رہی ہے، جوتا بھی پکڑا ہوا ہے۔ تو بھئی اگر لائیو ہی موبائل ہی آپ نے چلانا تو یہاں بیٹھ کے دیکھ لیں، موبائل وہ یہاں بھی نظر آ جائے گا۔ پھر یہ 5 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی، 6 لاکھ خرچ کرنے کی، اور یہ اتنے 15 دن، 20 دن، 26 دن، 30 دن، یہ اتنا لمبا چوڑا سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ایک تو یہ بڑی تکلیف دینے والی داستان ہے، موبائل اتنی بڑی لعنت ہو گئی ہے حرم کعبہ اور حرم مدینہ میں۔ یہی حال روضہ رسول کے اوپر ہے، یہاں لوگ آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، عشق کے دعوے کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ جب مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار کتنا بڑا جگرا ہے ان لوگوں کا کہ حجر اسود غلاف کعبہ کے ساتھ بھی آپ جوتا رگڑ رہے ہیں، اور جب آپ مدینہ طیبہ میں گئے ہیں تو اللہ کے نبی جنہوں نے آپ کی سفارش فرمانی ہے وہاں بھی آپ ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے اور سلام کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ کو۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور وہاں لائیو کال چل رہی ہے، میں پہنچ گیا ہوں، یہ دیکھ لو میں نبی کے سامنے پہنچ گیا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ آپ کے والدین، بیوی، بچے، بہن، بھائی، دوست، احباب، ان کو نہیں آپ بتا کے گئے کہ میں عمرہ کے لیے چلا ہوں؟ ان کو پتہ ہے نا کہ آپ عمرہ شریف کے لیے گئے ہیں، آپ وہاں عبادت کے لیے گئے ہیں یا وہاں جا کر جوتے دکھانے کے لیے گئے ہیں؟ کس کو جوتا دکھا رہے ہیں آپ؟ کتنی بڑی بے ادبی ہے بارگاہ رسالت کریم کی یار۔ اچھا مسجد نبوی شریف میں تو یہ بھی سہولت ہے، جگہ جگہ پر جوتے رکھنے کے لیے وہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہیں، یار آپ اس میں رکھ دیں، نمبر یاد کر لیں کہ میں نے اپنا جوتا اس ڈبے میں رکھا ہے، بعد میں آ کر وہاں سے اٹھا لیں۔ تو روضہ رسول پر جلوائے جانا کے سامنے جس جالی کے لیے آپ ترستے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، حضرت صاحب آج آپ روضہ رسول کی حاضری کا بیان سنا دیں، آپ ریاض الجنہ کا بیان سنا دیں، حضور کا عشق سنا دیں، جس نبی کا عشق آپ یہاں سنتے ہیں، تو جب اس نبی کے سامنے گئے تو آپ کے ایک ہاتھ میں جوتا ہے اور ایک ہاتھ میں موبائل ہے۔ کیسے آپ کے ضمیر نے گوارا کر لیا میرے دوستو؟ کیسے آپ عاشق رسول ہیں؟ کیسے آپ محب رسول ہیں؟ اللہ اکبر۔ اچھا پھر ظاہر ہے کہ وہ انتظامیہ کی کچھ نامناسب صورتحال ہوتی ہے، وہ اگرچہ کچھ اب ناجائز کرنے لگے ہیں وہاں کے انتظامیہ، لیکن وہ ہم لوگوں کی بے ہنگم حرکتوں کی وجہ سے وہ سختی کرنے لگے ہیں۔ اچھا جو ان کی سختیاں ہیں ان کے علاوہ کیا آپ جب زندگی میں پتہ نہیں پھر موت آ جائے دوبارہ حاضری نہ ہو، اچھا یار دوبارہ حاضری بھی ہو جائے تو کیا اس کی اجازت ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے پھر آنا ہے تو پہلی مرتبہ ہم بے ادبی کر لیں تھوڑی سی مدینے کی، پھر جب آئیں گے تو پھر ادب کر لیں گے؟ کیسے ایک مسلمان کا ضمیر گوارا کرتا ہے یار جوتے اٹھا کر، موبائل اٹھایا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں جوتا ہے ایک میں موبائل ہے، اور روضہ رسول کے سامنے ویڈیو بنانے ہیں۔ تو میرا خیال میں اگر ویڈیو بنانی ہے تو بھائی جان ابھی آپ جمعے کے بعد جائیں، ٹی وی آن کریں، بڑی تسلی سے بہترین، وہ آپ وہاں اتنی اچھی ویڈیو نہیں بنا سکتے کیونکہ پولیس والے کھڑے نہیں نہ ہونے دیتے، چلو بھئی حاجی چلو 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 چلتے جاؤ، تو ویڈیو آپ ٹی وی پر بیٹھ جائیں، بہترین طریقے سے آپ زیارت بھی کر لیں گے، ویڈیو بھی بنا لیں گے، یہیں آپ اپنے گھر میں بنا لیں یار۔ یہ 6 لاکھ روپیہ لگانا اور 20-22 دن کا سفر کیوں آپ تکلیف کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو وقت تو میرا ختم ہو چکا ہے خطاب کرنے کا، لیکن عنوان ابھی پورا نہیں ہوا۔ میں نے صرف 2 باتوں کی نشاندہی کی ہے، موبائل اور جوتے کی،
آپ جب بھی جائیں حرم کعبہ میں جائیں، حرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں، یار آپ ان دو چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ عمرہ کا حصہ نہیں ہے، یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے۔ آپ وہاں یہ ویڈیو بنانے کے لیے نہیں گئے۔ کس کو نہیں پتہ آپ کے گھر میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کہ آپ عمرے پر نہیں گئے؟ پتہ ہے نا، آپ اعلان کر کے گئے، آپ محفل کرا کے گئے، آپ نے سارے رشتہ داروں کی دعوت کی ہے کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، سب کو پتہ ہے کہ آپ گئے۔ پھر وہاں یہ کیا تماشا ہے کہ جوتا اور موبائل آپ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کیسے آپ امتی ہیں؟ وہ بھی اللہ کے گھر میں۔ اللہ اکبر۔ بھئی وہاں بڑائی کی بات نہیں ہے۔ ایک دن میں حرم کعبہ میں جب طواف کر رہا تھا تو میں بے خود ہو گیا، اور آپ یقین جانیں میں جھوٹ نہیں بولتا، جمعے کے اوپر تو وہ نماز کا وقت نہیں تھا، یعنی جماعت کا وقت، میں طواف کر رہا تھا تو میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میرے اندر سے آواز آئی کہ بھئی یہاں تو ایک ایک انچ اس قابل ہے کہ یہاں سجدہ کیا جائے۔ میں فوراً وہاں سجدے میں گر گیا، وہاں فوراً میں نے جیسے میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا ایک ایک انچ، اب ایک ایک انچ پر سجدہ کرنا تو میرے لیے مشکل تھا، لیکن میں ایک جگہ پر گر گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے شکرانہ ادا کیا کہ مالک کہاں میں گناہ گار اور کہاں یہ تیرا مقدس گھر، مجھے ادب کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بھئی جب آپ حاضر ہوں تو ادب کے ساتھ حاضر ہوں۔ ادب گاہ زیر آسمان آزرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا تو حال یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی جب آتے ہیں تو وہ بھی اونچی سانس نہیں لیتے۔ تو لوگ اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنا شور کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس لیے میں آج صرف یہی آپ کو، جیسا کہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، پیغام دیتا ہوں کہ وہاں جو بے ہنگم ہے، بے مقصد آپ محنت کرتے ہیں اور یہ جو بے ادبی کرتے ہیں خدا کے لیے، یہ موبائل، یہاں آپ کی ساری زندگی ہے موبائل استعمال کرنے کے لیے۔ اچھا پھر خانہ کعبہ کے سامنے یا یہ میری ذرا تصویر بنانا، ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، خانہ کعبہ کو پشت کر کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ بیت اللہ کو آپ پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے، بھئی میری ذرا تصویر بنانا، میں نے گھر بھیجنی ہے۔ او بھائی خدا کے بندے، تیرے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تو خانہ کعبہ میں گیا ہوا ہے، پھر خانہ کعبہ کو پیٹ کر کے اچھا روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، مصطفیٰ کریم کے سامنے جدھر منہ کرنا چاہیے کہ تیرے نبی تجھے دیکھیں اور تو حضور کو دیکھے، تو مصطفیٰ کی طرف یار پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا ہے، یار یہ میری تصویر بنانا، میں روضہ رسول پہ کھڑا ہوں۔ کیسا تو امتی ہے یار، تیرے دل نے گوارا کیسے کر لیا کہ تو مصطفیٰ کو پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا، اور وہ بھی حضور کے سامنے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ امام عشق و محبت امام اعلیٰ حضرت تو یہ فرما رہے ہیں کہ پاؤں سے نہیں، اگر ہو سکے تو مدینہ کی سرزمین پر سر رکھ کے چلنا۔ یار محمد علی ظہوری نے بھی یہ کہا ہے، جانے والے تو اکیلا نہیں ہے، یہاں اور بھی بڑی مخلوق ہے۔ آہستہ قدم رکھنا یہ کوچہ جانا ہے، ہر جا پہ فرشتوں کی بارات کھڑی ہوگی۔ یہاں صرف تو نہیں گیا، یہاں جن بھی ہیں، یہاں فرشتے بھی ہیں، یہاں اولیاء بھی ہیں، اور مجھے یہ کہنے دو صرف تم نہیں جاتے، در مصطفیٰ پر انبیاء بھی تشریف لاتے۔ ادب کا خیال رکھو میرے دوستو، ادب کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارگاہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے اور اس کا ادب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔